بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر 1974 یہ ہمارے ملک کا ایک سنہرا باب ہے، ہمارے ملک کا ایک یاد رکھنے والا دن ہے۔ ہمارے پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ شخص جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان اور مال لٹانے کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ نہ بھولنے والا دن ہے کہ جب مسلسل کئی دہائیوں کی محنت سے، کئی ایک خون پیش کر کے، جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور مسلسل جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں وہ دن آیا کہ جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ہمارے لیے یادگار دن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور نہ فراموش کرنے والا دن ہے۔ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس دن ایک قانون بن گیا ہے، آئین بن گیا ہے۔ اب آئین پاکستان کی روشنی میں وہ شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے خود کو مسلمان کہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ کے کسی کو دھوکہ دے، اپنی عبادت گاہ پر اس کلمے کو لکھے اور اپنے اس دین جھوٹے اور باطل کی تبلیغ کرے، یہ کسی قادیانی کے لیے جائز نہیں۔ ہم نے جہاں 7 ستمبر ختم نبوت کا دن منانا ہے، وہاں ہم نے اس بات کا عزم بھی کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے، حضور کی ناموس کا پہرا دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہم تحفظ کریں گے، اور ہمیں امید ہے اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہ اگر غلطی کی وجہ سے نادانستہ طور پہ اگر کسی کلیدی عہدے پر قادیانی کو فائز کیا گیا ہے تو اس کو فوراً ہٹا دیں گے، اور یہ میرا یا ہماری جماعت یا ہمارے ادارے یا پاکستان کے بسنے والے مسلمان کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے ہر مسلمان کا یہ مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں کسی بھی کلیدی عہدے پر قادیانی کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کلیدی عہدہ کیا، کسی عام عہدے پر بھی فائز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہاں آئین پاکستان کے منکر ہیں، وہاں آئین پاکستان کے غدار ہیں اور آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آئین نے کافر کہہ دیا، اب خود کو مسلمان کہنا یہ آئین کی توہین ہے، آئین کی غداری ہے۔ تو اس ملک میں اسی شخص کو حق حاصل ہے کسی عہدے پر بیٹھنے کا جو آئین کا وفادار ہو، آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہو، اور جو آئین پاکستان کا غدار ہے، آئین پاکستان کا وفادار نہیں ہے، کیا حق حاصل ہے کہ وہ قانونی مراعات لے اور وہ آئین کی روشنی میں کسی عہدے پر فائز ہو کر یہ مراعات لے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا غلام بنائے، سچا جانثار بنائے، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ناموس کے لیے قربان کر لے، تو اللہ کی ذات کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔